السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اقبال کا یہ شعر آپ اکثر سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، لیکن اس شعر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے وقت کا ایک بیرسٹر، ایک مفکر، ایک مدبر، اس شعر میں اس نے کیا میسج دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سیدھا سا میسج ہے کہ تم اگر کائنات میں کامیابی چاہتے ہو، تم دنیا کی کسی بھی نعمت کو پانا چاہتے ہو، تو تم حضور کے ہو جاؤ، سچی محبت کر لو، سچے وفادار بن جاؤ، اور جب ان کے ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارا ہو جائے گا، اور جب وہ تمہارا ہو جائے گا تو پھر یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم سمجھے؟ جہاں لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، جس قلم سے لوح پر تقدیر لکھی جاتی ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، جو چاہو لکھو۔ یہ اولیاء کرام یوں ہی تھوڑی اتنا تصرف، اتنا پاور ان کو مل جاتا ہے، اس لیے مل جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ ساری دولت ایک طرف، لیکن حضور کی محبت، حضور سے وفاداری یہ ایک طرف۔ اور ماضی قریب میں اگر دیکھیں تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، آپ کسی کالج میں نہیں گئے، آپ کسی دارالعلوم میں نہیں گئے، حد تو یہ ہے کہ آپ باضابطہ کسی مکتب میں بھی نہیں پڑھے، پھر یہ اتنے علوم و فنون؟ ابھی تک تحقیق ہی چل رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے علوم و فنون معلوم تھے۔ کبھی 20 ہوئے، کبھی 30 ہوئے، کبھی 55 ہوئے، کبھی 105 ہوئے۔ جتنا تحقیق کرتے جا رہے ہیں ریسرچ اسکالرز، اتنے علوم و فنون اعلیٰ حضرت کے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا ان کی حیات میں کہ حضور اتنے علوم و فنون کہاں سے آ گئے؟ تو فرمایا تھا کہ یہ سب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہو گئے۔ بالکل سامنے ہے ہمارے ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر، دیکھیں اس کو سمجھیں، اور پریکٹیکل دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھ لیں۔ یہ تو بہت سے پریکٹیکل ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمارے سامنے چونکہ ماضی قریب کا معاملہ ہے۔ اور تھوڑا قریب آ جائیں تو وارث علوم رضا سیدی تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو دیکھ لیں۔
دنیا کہتی تھی کہ یہ اتنا سختی کرتے ہیں، اتنا تسلط فی الدین ان کے اندر ہے کہ یہ اکیلے رہ جائیں گے۔ لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا جب وصال ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ اب تک کے جنازوں کے جتنے ریکارڈ تھے تعداد کے اعتبار سے وہ سب ٹوٹ گئے، اور وہ گویا یوں کہہ کے گئے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بس اتنا ہی سمجھ لیں، بس سارا کام ہو جائے گا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ 5-6 سالوں سے ناموس رسالت پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ہم بہانوں پہ بہانے کر رہے ہیں۔ جب پوچھا جاتا آپ نے کیا کیا، ارے ہم کیا کریں گے بھائی، ہمیں امامت کرنی ہے، ہم کیا کریں گے، ہم کو تو مسجد میں ماربل اور ٹائلز لگانے ہیں، ہم کیا کریں گے، ہمیں تو میدان میں خطابت کرنی ہے، ہمیں تو اسٹیج پہ جا کے اپنا فن خطابت دکھانا ہے، فن شاعری دکھانا ہے۔ ارے بھائی ہم کیا کریں گے، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے، اگر ہم میدان عمل میں آ گئے تو ہمارا کاروبار چلا جائے گا۔ یہ مزاج ہے ہمارا، اسٹیجوں پہ کہتے رہتے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کیا خاک جذبہ زندہ ہے ہمارا، کیا خاک غیرتیں بیدار ہے ہماری۔ اگر ہماری غیرتیں بیدار ہوتی تو یہ 5-6 سالوں سے یہ حملے نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، اپنی دنیا میں مست ہیں۔ لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخصیت کی میں تعریف کروں گا، برادر عزیز جناب حاجی عبدالقیوم صاحب، کہ جب میں نے جنتر منتر پر جانے کے لیے اعلان کیا تھا، لوگوں کو کال دی تھی، اور اس وقت میرا صاف صاف یہ اعلان تھا کہ ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو یہ سوچ کے جائیں کہ صاحب ہم جائیں گے 2 گھنٹہ نعرہ لگائیں گے پھر ہم چلے جائیں گے چاندنی چوک گھومیں گے یا لال قلعہ جائیں گے، بلکہ وہ لوگ چاہیے جو سر پہ کفن بند کے نکلیں اور یہ طے کر کے نکلے کہ واپس آئے تو غازی اور مر گئے تو شہید۔ الحمدللہ عبدالقیوم بھائی نے کہا کہ میرے پیر میں بہت تکلیف ہے ورنہ میں خود آتا، لیکن میں اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا آفتاب صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ ہر باپ کو ایسی قوت اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے جو اپنے بیٹوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئے تو قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، ورنہ کیا ہوگا ہماری یہ اولادیں کس کام کی ہیں آخر، ہمارا یہ مال کس کام کا ہے، اور سب حضور کے لیے ہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سب قربان ہو جائے تو کیا کہنا۔ اللہ ایسا جذبہ ہر ایک مسلمان کو عطا فرمائے۔ آج جو حالات پیدا ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کو روز بروز اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پلاننگ اتنی خطرناک ہے کہ وہ آپ کو بالکل تباہ کر کے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہندو راشٹر کی وہ بات کرتے ہیں نا، یہ ہوا میں بات نہیں ہے، باقاعدہ اس پر 95% کام ہو چکا ہے، صرف راجیہ سبھا میں اکثریت آ جائے تو سارا کام پورا۔ اب دیکھ لیجیے آج ہم اس صورت میں ہیں کہ اگر آج اعلان کر دیا جائے کہ کل سے آپ کی مسجد میں 5 لوگ ہوں گے، چھٹا نہیں ہوگا، تو ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم سوال کر سکیں کہ چناوی ریلیوں میں تو بھیڑ جمع ہو رہی ہے، وہاں کیوں نہیں روکا جا رہا ہے، فلاں جگہ پر تمہارے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں بھیڑ جمع ہو رہی ہے، وہاں کیوں نہیں روکا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر سوال کرنے کی بھی ہمت نہیں بچی، کیونکہ ان کی پلاننگ ہی یہی تھی کہ 25 کروڑ مسلمانوں کو نہ نکالا جا سکتا، نہ بھگایا جا سکتا ہے، نہ مارا جا سکتا ہے، لہٰذا ان کو ایسا کرو کہ زندہ تو رہیں لیکن زندہ رہ کر مردہ ہو جائیں۔ اسی پلاننگ کے تحت انہوں نے موب لنچنگ کی، موب لنچنگ کے ویڈیوز بنا کے وائرل کیے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ اخبار میں خبر پڑھیں کہ فلاں جگہ موب لنچنگ ہو گئی۔ موب لنچنگ جتنی بھی ہوئی ہیں ان کی باقاعدہ مختلف اینگل سے ویڈیو بنائی گئی پھر وائرل کی گئی۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے اندر دہشت سما جائے، اور ہمارے نوجوان جلدی جلدی اٹھا کے اس کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں، یہ ان کا کام یہ کرتے ہیں، اتنی بدعقلی ہے ہمارے اندر۔ وہ چاہتے ہی ہیں کہ جتنا زیادہ پھیلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جب مسجدیں بند کرنے کا معاملہ ہوا لاک ڈاؤن میں، تو 2-3 اماموں کو دکھایا گیا کہ پولیس دوڑا رہی ہے، امام صاحب بھاگ رہے ہیں۔ اب وہ ویڈیو خوب پھیلائی، یار ہمارے لوگوں نے جلدی جلدی، اب سارے ٹرسٹیوں نے سوچا اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ارے ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اتنا خوف ہمارے اندر سمایا، لیکن بحمد اللہ میں وہی کہتا ہوں جو کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی خانقاہ میں شروع سے یہ بات رکھی کہ تمہیں لوگوں کو روکنا ہے، تم اپنی فورس بٹھاؤ، ہم لکھ کر نہ لگائیں گے نہ کسی کو منع کریں گے۔ اور الحمدللہ ہماری خانقاہ میں نماز بدستور جاری رہی، رب کا فضل ہے صاحب، ہم نے کسی کو منع نہیں کیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ خوف کا ماحول ہمارے اندر، ہمیں اس کو نکالنا ہوگا، اس سے باہر آنا ہوگا۔ اچھا یہ خوف ہے کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے پر بھوکے ٹوٹتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے، بہت قلت میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت کثرت سے ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن سمندر پہ جھاگ کے مانند ہوگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ اصل جو جڑ ہے نا وہ یہ وہن ہے۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ آج کیا ہے؟ ابھی کہا جائے کہ چلیے فلاں جگہ پر سب کو جمع ہونا ہے تو فوراً لوگ سوچیں گے ایسا نہ ہو ہمارا کاروبار کا کوئی مسئلہ ہو جائے، ہمارا نام پولیس میں آ جائے تو ہمارے کاروبار کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، کیا لے کر کے پیدا ہوئے تھے؟ میں تو اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آج آپ بہت بڑے سیٹ ہو، بمبئی میں بیٹھے ہو، فلاں جگہ بیٹھے ہو، گھر سے جب آئے تھے تو کیا لے کے آئے تھے؟ تو کہا کچھ نہیں، 500 روپے لے کے آئے تھے، 200 روپے لے کے آئے تھے۔ پھر اس کے جانے کا خوف کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھی گاڑی نہ رکھیے، اچھے کپڑے مت پہنیے، اچھا کھانا مت کھائیے، سب کیجئے، اللہ نے نوازا ہے، اس نے عطا فرمایا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے۔ لیکن جب اللہ کی ان نعمتوں کو، تمام نعمتوں کی جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر نچھاور کرنے کا نمبر آئے تو پھر وہاں دریغ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب حضور کے صدقے میں ملا ہے نا۔ تو جب حضور کے صدقے میں تو پھر ہم کس بات کے لیے ڈرتے ہیں؟ ہمیں خوف نہیں کھانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس کے لیے تیار ہو جانا، کیونکہ آج گستاخیاں ہو نہیں رہی، گستاخیاں کروائی جا رہی ہیں، اور گستاخیاں کرانے والے کون لوگ ہیں؟ RSS جیسی تنظیم جو یہودیوں کی آئیڈیالوجی پہ کام کرتی ہے، اور اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنے والی کون سی طاقت ہے؟ وہ BJP گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا۔ یہ ایک دو گستاخ نہیں، ہزاروں کی تعداد۔ ان گستاخوں پر لگام لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو جڑ تک جانا پڑے، اس حکومت کے خلاف کھڑے ہونا پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تریپورہ گئے تھے تو بہت سے لوگ گئے، چلے آئے، آپ بھی جاتے، پہلے سے بات کر لیتے، پرمیشن لے کے جاتے، اچھے سے اور محبت سے بات کرتے، پرشاسن سے چلے آتے۔ ہم نے کہا یہی تو ہم کرنے نہیں گئے تھے، ہم تو پرشاسن سے یہ کہنے گئے تھے کہ آپ جب 21 تاریخ کو ایک مسجد میں آگ لگتی ہے تو 26 تاریخ کو اسی جگہ اتنی بڑی ریلی کی پرمیشن کیوں دی گئی؟ پولیس پریشان ہو گئی کہ یہ تو معاملہ الٹا ہمارے اوپر آ جائے۔ ہم بھی میٹھی میٹھی باتیں کر کے آتے، قوم کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے چلے آتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن کیا اس سے مسائل حل ہوں گے؟ اس سے مسائل حل نہیں۔ لوگ جاتے ہیں کہ صاحب ہمیں آپ سے بڑی امید ہے، یہ ہم آپ کی اپلیکیشن دے رہے ہیں، آپ اس پہ کارروائی ضرور کریں۔ پھر نہیں ہوتی ہے، پھر جاتے کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ آپ کارروائی ضرور کریں۔ ارے کیا کارروائی کریں گے جب وہی سب کچھ کروا رہے ہیں؟ تو ہمیں ان کے خلاف کھڑے ہونا، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے
اگر آج ہم نے اس کا استعمال نہیں کیا تو کل پتہ ہے آپ کی مسجد کے دروازے پہ چوکیدار کھڑے ہوں گے، کتنے لوگ مسجد میں جا رہے ہیں، کون کون جا رہا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اس کا استعمال صحیح طور پر کر لیں، کیونکہ اتنی بڑی طاقت سے ہم ٹکرا رہے ہیں۔ پتہ ہے RSS کتنی بڑی تنظیم ہے، 68,000 شاخائیں ڈیلی بیسس پہ لگتی ہیں اس کی، 68,000 شاخائیں، اور مالی طور پر کتنی مضبوط ہے اس کا صرف ایک بات سے اندازہ لگانا۔ اس سال میں ان کا جھنڈا دیوس کا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام میں لوگ آتے ہیں، بند مٹھی میں کچھ پیسے دے جاتے ہیں۔ اڈانی امبانی جیسے لوگ تو نہ جانے کتنے ہیں، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں، یہ صرف چھوٹے لوگوں کی بات ہوتی ہے، بند مٹھی میں پیسہ دے جاتے ہیں۔ اس سال وہ رقم 700 کروڑ کے قریب تھی۔ اب اتنی بڑی تنظیم، اتنی بڑی تحریک کہ جس کے پاس اتنی بڑی تعداد افراد کی ہو، اتنا مال ہو، اس تحریک سے ٹکرانا کیا عقل مندی ہے؟ عقل کے خلاف ہے نا۔ لیکن ہر جگہ عقل کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ میدان کربلا میں عقل تو کہتی تھی کہ حسین تو واپس چلے جاؤ، ادھر 22,000 ادھر تو 72، عقل کے خلاف ہے، واپس جاؤ، اور شریعت بھی رخصت دیتی۔ لیکن حسین اعظم نے کہا، ان کے عشق نے کہا کہ اگر میں واپس گیا تو میرے نانا جان کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان، اپنے کنبے کے افراد کو قربان کر کے، اپنی قربانی پیش کر کے اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کی۔ اور آج تک شاعر کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مر گئی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ آج پھر ایک کربلا کے ضرورت، آج پھر ضرورت ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے جانشین اٹھیں، علامہ کفایت علی کافی کے جانشین اٹھیں اور میدان عمل میں آئیں۔ عزیزان محترم، آج جو حالات ہیں، لوگ کہتے ہیں حالات سازگار نہیں، حالات کسی زمانے میں سازگار نہیں۔ ہر زمانے میں ہم کمزور رہے، ہمارے پاس تعداد کم رہی، افراد کم رہے، ہمارے پاس وسائل کمزور رہے، لیکن ہم جدھر جاتے تھے کامیابیاں ہمارا مقدر ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے سینوں میں حضور کی سچی محبت، اور یہ محبت لے کر جب ہم نکلتے تھے نا تو وسائل نہیں، اسباب کی بات نہیں کرتے تھے۔ اسباب کی تیاری تو کرتے تھے حتی الامکان، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خالص اسباب پر بھروسہ کرتے تھے، اور پھر جدھر جاتے تھے کامیابیاں ہمارے قدموں کو چومتی تھی۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت ہے، دریا پہ نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا پڑے۔ عزیزان محترم، آج ہمیں عہد و پیمان کرنا پڑے گا، اپنی سابقہ غلطیوں کوتاہیوں سے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی پڑے گی کہ مولا تیرے محبوب کی عظمت پر 5-6 سالوں سے حملے ہوتے رہے، ہم اپنے کاروبار میں مست رہے، ہم اپنے بلڈنگیں بنانے میں مست رہے، ہم اپنے مسائل میں الجھے رہے۔ مولا تو ہمیں معاف فرما دے۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، اور عزم کر لیجئے کہ اب جب بھی آواز دی جائے گی تو ہم لبیک کہتے ہوئے نکلیں گے۔ وقت کی قربانی مانگی جائے گی تو ہم تمام کاموں کو کنارے کر کے اپنے وقت کی قربانی دیں گے۔ مال کی قربانی مانگی جائے گی تو ہم اپنی تمام ضرورتوں کو ایک طرف کر کے ہم اپنے وقت کی قربانی دیں گے، اور جب جانوں کی بازیاں لگانی پڑیں گی تو پھر جانوں کی بازیاں لگائیں گے۔ یہ جذبہ ہم نے پیدا کر لیا تو پھر کوئی مائی کا لال ہم سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے رام نہیں پا سکتا، کیونکہ ہمیں رب کائنات نے بشارت عطا فرمائی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور تم خوف مت کھاؤ اور سستی مت کرو، تم ہی غالب آؤ۔ تمہارے سامنے کتنی بڑی آرگنائزیشن، کتنی بڑی تنظیم، تحریک ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا، غالب تم ہی آؤ۔ شرط کیا ہے لیکن اس کے لیے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاؤ۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ حب محمد کا سلسلہ۔ اسلام کیا ہے؟ سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنیں تو فرماتے ہیں اللہ کی سب تازہ قدم شان، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ عزیزان محترم، آج سچا عزم کر لیجیے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں گے اپنے تن من دھن سے، جب بھی جیسی آواز دی جائے گی ہم لبیک کہتے ہیں۔
آج ہی میں نے حاجی عبدالقیوم صاحب سے عرض کیا کہ حاجی صاحب تحریک فروغ اسلام کا مرکزی دفتر دلی میں جو تھا اس کو پولیس پریشان کر رہی تھی، بار بار خالی کرایا جا رہا تھا، لہٰذا اپنا دفتر بنا رہے ہیں۔ وہاں ہم نے ایک مسجد کی جگہ لے لی ہے تاکہ اسی مسجد میں دفتر بھی ہو جائے گا اور لوگوں کی نمازیں بھی جو وہابیوں کے پیچھے جا کے پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں بھی بچیں گی۔ میرا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا، حاجی صاحب نے کہا کہ 51,000 روپے میری طرف سے، اللہ ان کے مال میں خوب برکت عطا، انہیں دولت عثمانی عطا فرما اور جذبہ عثمانی میں مزید اضافہ عطا فرما، یا اللہ فضل فرما۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آج ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جان دینے کے لیے تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ جان دیں گے، لیکن سب سے پہلا معاملہ ہے وقت کا، تو وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ جب وقت نہیں دے سکتا وہ جان کیا دے، لہٰذا آج ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ تو آپ کو میں یہ کہوں گا کہ 2-3 کام ہیں جو اہم ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آج سے ہر ایک اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ روز کم از کم ایک فرد کو یہ بات بتائے کہ ہم بہت دن ہو چکا خاموش رہے، حضور کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے، اب ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ روز کم از کم ایک فرد کو، اللہ جتنی زیادہ توفیق دو، تاکہ 30 دن میں 30 لوگوں تک ایک شخص یہ پیغام پہنچا۔ کل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں گے تو حضور سے اگر سوال کر دیں گے کہ تم نے کیا کیا تو بتا دیں گے کہ ہم نے یہ کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ کریں گے نا سارے لوگ انشاءاللہ۔ دوسرا کام کیا کرنا، آپ چاہے دکان پہ ہوں، ہوٹل پہ بیٹھے، کہیں بیٹھے، لیکن بس ناموس رسالت کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے اور ان سے کہیے کہ میرے والد گرامی، میری والدہ محترمہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، لیکن جب بات حضور کی آئے گی تو حضور کی ناموس کے لیے میں لبیک کہتا ہوں میدان عمل میں جاؤں۔ جب میں نکلوں گا تو آپ میرے بازو مت پکڑیے گا، آپ آنسو مت بہائیے گا، بلکہ لبیک کہتے ہوئے جب میں نکلوں تو آپ دعائیں دے کر کے رخصت کیجیے گا اور فخر کیجیے گا کہ آپ کا بیٹا ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان میں ہے۔ اے میری شریک حیات، میری بیوی سنو، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں کائنات کے ہر شے سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا جب حضور کی بات آئے گی تو میں لبیک کہتا ہوا نکلوں گا، تم آنسو مت بہانا بلکہ دعائیں دے کر کے رخصت کرنا اور فخر کرنا کہ تمہارا شوہر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان میں ہے۔ اے میرے بچوں، تو میرے رخت جگر ہو، تم میرے دل کے ٹکڑے ہو، تو میرے کلیجے کی ٹھنڈک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہوں۔ اور جب بات آئے گی ناموس رسالت کی، میں میدان عمل میں نکلوں گا تو بیٹا تم میرے پیروں کی بیڑیاں مت بنا، تم میرے قدموں کی بیڑیاں مت بنا، تم اپنے آنسو مت بہانا بلکہ مسکرا کر کے رخصت کرنا۔ الحمدللہ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں تب آپ سے کہا۔ جب یتیم اور سیمانند نے گستاخی کی تھی تو سب سے پہلی FIR تحریک فروغ اسلام نے الحمدللہ کرائی۔ اس کے بعد بھی جب کارروائی نہیں ہوئی تو میں بنارس میں تھا، چونکہ میں نے اس کی وہ گستاخی سنی نہیں تھی، میں سنتا بھی نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں صرف اپنے لیگل ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہوں کہ وہ اس پہ کام کرے۔ لیکن اس دن میں بنارس میں تھا، ایک ہفتے کے پلان پہ گیا تھا۔ ایک دن ایک صاحب نے مجھے سنا دیا، 2 دن گزرے تھے، مجھے 4-5 دن اور رکنا تھا، لیکن میں نے فوراً اپنا ارادہ کیا اور لیٹ نائٹ ٹرین کا ٹکٹ نکال کر کے فوراً میں گھر آیا اور سب سے پہلے میں نے اپنی والدہ سے ملاقات کی اور صرف 2 گھنٹے کے لیے گھر گیا تھا، اور میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جس مشن پہ کام کر رہا ہے، حالات ایسے بن رہے ہیں کہ اب مزید قربانیوں کی ضرورت پیش کرتے ہیں۔ ابھی وقت کی قربانی ہم دے رہے تھے، اب آگے کی بھی قربانیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کل آپ کے سامنے یہ خبر آئے کہ آپ کا بیٹا اس پر حملہ کیا گیا ہے، وہ زخمی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کے سامنے اچانک آپ کے بیٹے کی لاش ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت پریشان نہ ہوں، آپ خوش ہو کر کے مجھے دعائیں دے کر کے رخصت کیجیے۔ الحمدللہ اللہ اس ماں کی عظمتوں کو سلامت رکھے جنہوں نے بغیر ایک آنسو بہائے ہوئے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں تم کو جس کام کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے تم وہ کام کرو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ یہ گھر میں مزاج ہمیں بنانا پڑے گا، صحابہ اکرام کے واقعات بتانے پڑیں گے کہ انہوں نے کس طرح، وہ صرف کہتے نہیں تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، بلکہ یقیناً وہ ہر وقت قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی کچھ گفتگو کروں اس پر، لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، مزاج بنانا ہوگا۔ ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ مولا ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ 2 کام میں نے بتایا، پہلا کیا ہے؟ لوگوں کو کنونس کرنا ہے۔ دوسرا کام اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کرنا ہے، تاکہ جب آپ نکلیں نا تو گھر سے فون نہ آئے، ارے بیٹا کہاں پھنس گئے ہو، کیا کر رہے ہو تم،
نہیں، گھر پہ ذہن سازی کریں. کبھی باپ روکتا ہے، کبھی بیٹا روکتا ہے، کبھی بیٹی روکتی ہے، کبھی ماں روکتی ہے. تو ہم جب ذہن سازی کر دیں گے تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا ہمارے لیے. اور یہ مت سوچئے کہ ہم یہ چند لوگ کیا کریں گے. انقلاب لانے کے لیے بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی. چند لوگ اٹھتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ آتے ہیں، اور پھر میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اس طرح سے کارواں بنتا ہے اور انقلاب آتا ہے، اور انقلاب ضرور آئے گا. ہم نے جنتر منتر پر تحریک کی جانب سے، تحریک کے قومی نائب صدر قاری آصف رضا صاحب نے ایک نعرہ دیا تھا، ایک جملہ فرمایا تھا کہ اب انقلاب یا ہمارے ساتھ آئے گا یا ہمارے بعد آئے گا. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ انقلاب ہمارے ساتھ ہی آئے گا. شرط یہ ہے کہ ہمارے سارے لوگ اپنا اپنے حصے کا کام کریں. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کچھ لوگ تو یہاں پر الحمدللہ تحریک سے پہلے سے ہی وابستہ ہیں، اور جو لوگ ابھی تک وابستہ نہیں ہیں وہ فارم لے کر کے اپنا نام، ایڈریس، موبائل نمبر بھر دیں اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں کام اور ہے کہ اس میں ایک ممبرشپ فیس ہے. چونکہ تحریک کے اتنے بڑے بڑے کاموں کے لیے بہت بڑے سرمایے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے پاس کوئی نہ بڑا سیٹ ہے جو ہمیں لاکھوں لاکھ روپے دیتا ہو. بس چھوٹے کاموں چھوٹی رقم سے ہوتے ہیں، لیکن کام کی بہت ابھی ضرورت ہے، لہٰذا بڑی رقم کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ 1 روپے پر ڈے کے حساب سے 365 روپے سال کی رقم، ایک چھوٹا سا اماؤنٹ ہے. آپ لوگ فارم بھریں، 365 روپے دیں. نقد نہ ہو تو ٹک کر دیں آن لائن کے آپشن پہ. آپ کے پاس فون آئے گا، ڈیٹیل بھیجی جائے گی اکاؤنٹ کی، اور آپ کو اس کو ٹرانسفر کر دینا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.